یقین مانیے دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہیں اردو واقعی سمجھ میں ہی نہیں آتی، صرف انگلش سمجھ میں آتی۔ اچھا، کئی ممالک ایسے ہیں جن میں انگلش سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جی ہاں، ابھی ہم تھائی لینڈ گئے تھے، تھائی لینڈ میں انگلش ہی نہیں سمجھ میں آتی۔ وہ اکا دکا آدمی کو انگلش سمجھ لے، ان کو اپنی وہاں کی زبان ہے، ان کو وہ ان کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ اس طرح اور بھی دنیا کے کئی ممالک میں جانے کا اتفاق جب ہوتا ہے تو ان کو نہ اردو سمجھ میں آتی ہے نہ انگلش سمجھ میں آتی ہے۔ بعضوں کو عربی سے، اب چائنیز ہے، ایک تعداد ہے چائنیز، اور چائنیز میں میری اطلاع کے ہوتا ہے کروڑوں مسلمان ہیں چائنیز۔ تو کئی ایسے چائنیز ہو گئے جن کو انگلش اردو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہوگی، ان کو صرف چائنیز زبان سمجھ میں آتی ہوگی۔ تو اب میں درد مند اسلامی بھائی اور مبلغین سے میری مدنی التجا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں برائے کرم کہ فرض علوم ان کو جا کر سکھانا، سنتیں سکھانا، نماز کا طریقہ سکھانا، مسجد میں آنے جانے کے آداب سکھانا، ان کو کون بتائے، کون سکھائے؟ آپ کو نہیں اس معاملے میں تھوڑی سی درد ہوتا؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم لینگویج کورس بھی کروا رہے ہیں، لیکن اب کوئی سیکھ کر کتنی زبان سیکھے گا؟ اچھا، زبان سیکھ کر بیان کرنے میں اور آلریڈی اسی کی قوم کے فرد کا بولنے میں بہت فرق ہے۔ ایک عام آدمی اردو سیکھ لے، اس کی اردو اور ہماری اردو میں شاید فرق ہوگا۔ ایک شخص انگلش سیکھ لے، لیکن جو بیسیکلی انگلش پرسن ہے اس کی اور ہماری انگلش میں اور سیکھے ہوئے کی انگلش میں بھی بہت فرق ہوگا۔ وہ اہل زبان ہوتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی اگر میری بات ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، جو بھی ہماری شورا ہے، عالمی مجلس مشاورت ہے، دنیا بھر میں ہمارے کابیناؤں کے مشاورتوں کے اہم ذمہ داران، آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے ان ممالک اسلام میں باب المدینہ فیضان مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز علم دین سیکھنے کا ایک بہترین مقام ہے، ایک بہترین مقام ہے، اور یہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ماشاءاللہ میرے امیر علیہ سنت کی مبارک ذات ہے، عاشقان رسول کی صحبت ہے، اور پھر علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری اور بہت سارے مینرز آف اسلام کے متعلق ماشاءاللہ بہترین انفارمیشن کا یہ گویا کہ ایک ہب ہے۔